السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد نوشاد قاسمی تارابلی۔ ہمارے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سماعت فرمائیں گے مد صلہ یعنی کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش یعنی مد صلہ میں اور حرف مد میں کیا فرق ہے۔ آئیے سماعت کر لیتے ہیں حضرت قاری صاحب کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم پڑھیں گے با تو اب یہ پتہ نہیں چل پا رہا کہ با میں الف مدہ پڑھا ہے یا با کے اوپر کھڑا زبر۔ مثال کے طور پر ہم بچے سے کہیں کہ آپ ہیجے کریے، استاد پڑھ کے بتائیں با، بچہ بولے با الف زبر با۔ آپ کہیں گے کہ میں نے الف نہیں پڑھا، میں نے بولا ہے با کھڑا زبر با۔ اب بچہ لوٹا کر کے کہے گا با کھڑا زبر با۔ آپ کہیں گے میں نے مد صلہ کھڑا زبر نہیں لگایا بلکہ میں نے بولا ہے با الف زبر با۔ تو پڑھنے کے اعتبار سے فرق نہیں معلوم ہو رہا کہ الف مدہ پڑھا گیا ہے یا با کے اوپر کھڑا زبر لگایا گیا ہے۔ لکھنے کے اعتبار سے تو فرق ہے، پڑھنے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ اس لیے یہاں با کھڑا زبر با، حمزہ کھڑی زیر ای، واو الٹا پیش کو ہیجے بچوں کو بتائیں۔ واو مدہ اور واؤلی میں فرق نیز مد صلہ میں کھڑا زبر کھڑے زیر اور الٹا پیش کی تختی، اسی طریقے سے حروف مدہ کی تختی، واو لین کی تختی کی جو ترتیب ہے حروف کی وہ آخر کیسی ہے، کیوں اس طریقے سے ترتیب سے دیا گیا ہے، اس کی کیا حکمت ہے، اس کی بھی وضاحت سماعت فرمائیے حضرت قاری صاحب کی زبانی۔ تختی شروع کرانے سے پہلے بچوں کو سمجھا دیں کہ واو مدہ اور واو لین میں فرق زبر کے اعتبار سے ہوگا، یا مدہ یا لین میں زیر اور زبر کے اعتبار سے فرق ہوگا۔ حروف مدہ 3، حروف لین 2۔ بچوں کو یہ بات یہاں اچھی طرح سمجھا دیں۔ جیسے مصنف علیہ الرحمہ نے حروف مدہ کو 3 جگہ تقسیم کیا ہے، حروف لین کو بھی 2 جگہ تقسیم کیا ہے۔ آپ غور سے دیکھیں، یہاں حروف شمسی اور حروف قمری گنوائیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے حروف شمسی سے تختی کو شروع کیا ہے۔ حروف شمسی 14 ہیں۔ یہ آگے چل کر کے بات جب یہ قاعدہ پڑھائیں گے، تختی پڑھائیں گے، اس وقت میں حروف بچوں کو یاد کرائیں گے، رٹائیں گے، تو وہاں آئے گا یہ حروف شمسی 14 ہیں۔ تا، تا، دال، را، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون، یہ حروف شمسی ہیں۔ اور دوسری قسم حروف قمری، حمزہ، با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا۔ دیکھیے مصنف علیہ الرحمہ نے ہمارے اکابرین نے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنی جد و جہد کی ہیں، اور اب ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ مد صلہ کی تختی جو ہم نے پڑھائی ہے، اس میں بھی نون ساکن اور تنوین کے حروف گنوائیں۔ یہ سب سے پہلے با، یہ اقدار کا قلب کا حرف ہے۔ اس کے بعد میں یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ دوام باونا کے حروف ہیں۔ اس کے بعد حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ حروف حلقی ہیں، اظہار حلقے کے حروف ہیں۔ تا سے لے کر اور کاف تک یہ اخفا کے حروف ہیں، یہ 15 حروف ہیں۔ تو یہ سب ہمارے اکابرین نے بڑی محنتیں کی ہیں، ہم کم سے کم ان کو سمجھ کر کے پڑھنے اور پڑھانے کی کوشش کریں۔ جب مد صلہ، حرف مدہ اور لین کی تختی مکمل ہو جائے تو کس طرح اس کا اجرا کرانا چاہیے، کیسے اس کی مشق ہو اور گزشتہ اسباب کی بھی کس طرح مشق ہو، اور مزید نکاتی گفتگو سماعت فرمائیے حضرت قاری صاحب کی زبانی۔ جب یہ تختی مکمل ہو جائے تو حروف مدہ اور حروف لین یہ دونوں تختی لکھنے کے اعتبار سے ملی جلی ہے الف کے علاوہ۔ بچوں کو یہ بات سمجھا دیں
کہ جب زبر والا حرف واو ساکن کے ساتھ ملے گا تو لین بنے گا۔ اب یہی بچوں کو سمجھائیں کہ لو، لام واو زبر لو سے مدہ بنائیے، تو بچوں کو بتائیں کہ زبر کی جگہ پیش لگائیں اور پڑھیں لام واو پیش لو، اور جب حرف مدہ تختی میں جا کر کے ورق کھولیں پیچھے اور پھر بچے سے کہیں ہی میں کیا فائدہ ہوا؟ حرف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ زیر والا حرف یا ساکن کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس ہی کا مدہ لین بنوائیے۔ تو بچہ اگر بہکے غلط بتائے تو اس کو بتائیں کہ زیر کا زبر لگا دیں، ہاں کے زیر کا اوپر زبر لگا دیں تو ہائی بن جائے گا، لین بن جائے گا، ہا یا زبر ہائی، ہر حرف کے بارے میں یہ بات بچوں کو بتا دی جائے۔ پھر ان کو اگلا سبق حفظ دیا جائے، پھر حفظ پوچھیں ان سے، بچوں سے، اور مختلف انداز میں مختلف طریقوں پر پوچھیں۔ حفظ میں پوچھیں کہ واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو کیا فائدہ بنے گا، واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو کیا فائدہ بنے گا، یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو کیا فائدہ بنے گا۔ ایک بات اور ہے جو توجہ کے ساتھ سنیں، بڑے لوگوں سے بھی کبھی پوچھا جاتا ہے کہ واو ساکن سے پہلے زیر آئے تو کیا فائدہ بنے گا، تو کچھ دیر تو سوچتے رہتے ہیں، کچھ تو کبھی الٹا سیدھا غلط سلط بتا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا، یہ بات ہی بتانے کی، یہ ہمارے تجربے کی بات ہے۔ محمد حضرات سے بھی بات پوچھی گئی ہے، وہ یہ بات نہیں بتا پاتے کہ واو ساکن سے پہلے زیر آئے تو کیا فائدہ بنے گا، تو بچوں کو بتائے کہ واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو کیا فائدہ بنے گا، یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو کیا فائدہ بنے گا، اور یا ساکن سے پہلے پیش آئے تو اس کی بھی نہیں بتا پاتے۔ یہ بات بچوں کو بتائیں کہ یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا، اور واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا، الف سے پہلے زیر اور پیش نہیں آتا، تاکہ بچوں کو اس سے استحضار ہو جائے، اس میں غلطی نہ کریں۔ یہ باتیں حروف مدہ اور حروف لین کی تختیوں میں بتانے اور پڑھانے کی ہیں۔ اور حفظ، یہ بات پوچھیں کہ واو ساکن سے پہلے زیر آئے، واو ساکن سے پہلے زبر آئے، واو ساکن سے پہلے پیش آئے، یا ساکن سے پہلے زبر آئے، یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو کیا فائدہ بنے گا، تاکہ بچوں کو خوب استحضار ہو جائے، مشق ہو جائے اور آگے غلطی نہ کریں۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.